کبھی کبھی انسان خود کو اس قدر بے بس محسوس کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے جیسے اس کی کوئی صدا سنی ہی نہیں جا رہی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی تھکن بیٹھ جاتی ہے، ایسی تھکن جو صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے۔ اور ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب انسان بولنا چاہتا ہے مگر خاموشی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بس صبر کے ساتھ کسی معجزے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی بھی سنتا ہے، تمہاری آہوں کو بھی سمجھتا ہے، اور تمہارے دل کی تھکن سے بھی واقف ہے۔ جانتے ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ہو سکتا ہے جو وقت تم پر گزر رہا ہے وہ تمہاری پوری زندگی نہ ہو، بلکہ یہ صرف ایک خالی صفحہ ہو، اور جسے اللہ تمہاری زندگی کی خوبصورت کہانی سے بھرنا چاہتا ہو۔ اور جانتے ہو، کبھی کبھی اللہ تمہیں لوگوں کی حقیقت بھی دکھاتا ہے، ان لوگوں کی حقیقت جنہیں تم نے اپنی زندگی میں بہت اونچا مقام دیا ہوتا ہے، اور یہ انکشافات بہت تکلیف دیتے ہیں، تمہیں خاموش کر دیتے ہیں، تمہیں اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے رب سے کبھی خاموشی اختیار مت کرنا۔ جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، اس لیے اپنے دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھتے رہو، چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، امید ہو یا ٹوٹا ہوا یقین۔ اور پتہ ہے، اصل سکون تب آتا ہے جب انسان اپنی ہر فکر، ہر پریشانی، ہر خوف مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور جب تم یہ مان لیتے ہو کہ فیصلہ اب تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، تب دل کے اندر ایک عجیب سی راحت پیدا ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے، صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ جانتے ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور جب تم اپنی جیت اور ہار کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر تمہاری اندرونی جنگ ختم ہو جاتی ہے، پھر تم تقدیر سے لڑنا چھوڑ دیتے ہو اور اس پر راضی ہونا سیکھ جاتے ہو۔ یقین رکھو، یہ جو آنسو ہے نا، ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ دکھ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ رات ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ انشاءاللہ یہ تمہارے غم کے آخری آنسو ہوں گے، اور ان کے بعد خوشی کے آنسو آئیں گے۔ یہ تمہاری آزمائش کا آخری مرحلہ ہوگا، اور اس کے بعد آسانیوں کے دروازے کھلیں گے۔ بس تم اپنے رب سے جڑے رہو، صبر کو تھامے رکھو، اور اپنے یقین کو ہمیشہ زندہ رکھو، کیونکہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، تمہیں اتنی خوشیاں دے گا کہ جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، ہمارے دلوں کی ہر جائز خواہش، ہر دلی مراد اور ہر نیک تمنا کو پورا فرما۔
یا رب العالمین ہم سب کو پاکیزہ، حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے پیارے اللہ، جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، انہیں نیک، صالح اور محبت کرنے والا جیون ساتھی عطا فرما اور ان کی زندگیوں کو سکون اور اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے میرے پروردگار، جنہیں اولاد کی نعمت چاہیے انہیں صالح، نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، اور جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں ان کے حق میں بہتر بنا دے۔ یا رب، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض ادا فرما، ان کے لیے آسان راستے پیدا کر اور انہیں مالی سکون عطا فرما۔ یا رب، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، انہیں صحت، عافیت اور اچھی زندگی عطا کر اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا شافی، جو بیمار ہے انہیں کامل شفا عطا فرما، ان کے درد کو راحت میں بدل دے اور انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے دلوں سے غم، پریشانی اور بے چینی کو دور فرما، ہمیں صبر، شکر اور مضبوط ایمان عطا فرما۔ یا رب، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔